الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو اللہ نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کیا۔ پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے۔ پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں کے اندر۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں ان لوگوں کے واسطے تاکہ وہ لوگ بچتے رہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کو پہلے بتایا گیا کہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو افطار کرنے کے بعد کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کی اجازت اس وقت تک تھی جب تک کہ آدمی سو نہ جائے، اور اگر نیند لگ جائے تو پھر کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملنا حرام۔ تو پھر بڑی مشقتیں پیش آنے لگیں، حتیٰ کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی اور مشقت کا کام کرتے تھے، تھکے ماندے جب گھر واپس آئے اپنی اہلیہ سے کہا کچھ ہے کھانے کو؟ اہلیہ نے کہا کہ جاؤ انتظام کر کے لاتی۔ وہ انتظام کرنے کے لیے باہر چلی گئیں، جب واپس آئیں تو شوہر صاحب ٹیک لگا کر سو گئے، نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے۔ جب آئیں تو دیکھا کہ سو چکے ہیں، اور وہیں سے دوبارہ روزہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر دوسرے دن تقریباً آدھا دن گزار کر جب ذوق غالب آیا تو غش کھا کر بھی۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، آپ کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مسائل بیان کیے، تو پھر ان تمام صورتحال میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حلال کر دیا بیویوں سے ملنا اور کھانا پینا، یعنی افطار کے بعد بھی اگر کسی کو نیند آ جائے اور سو جائے اس کے بعد بھی وہ کھا پی سکتا ہے۔ کب تک؟ صبح صادق تک۔ کتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے کر دی۔ اس کے بعد بھی کتنے ایسے ہٹے کٹے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر سوائے اس کے کہ ہم تبدیلی اوقات کر دیتے ہیں، کھانے پینے کا ٹائم چینج کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اور رمضان میں غیر رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے زیادہ رمضان میں کھاتے ہیں۔ حساب لگا کر کے دیکھ لیں آپ، سحری کے اندر جلیبی ہے، ترری ہے اور پراٹھا ہے، بہت سارے لوگ پورا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد افطار زبردست، کم سے کم 10 آئٹم ہر مسلمان کو دسترخوان۔ تراویح پڑھ کر کے آئے گا، قورمہ بن کر کے ریڈی، کھانا ریڈی، پھر جم کر کے کھائے گا، پھر اس کے بعد صبح اٹھے گا پھر کھائے گا، سوائے اس کے کہ ہم تبدیلی اوقات کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود بھی
بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ میرے بھائی، روزہ فرض ہے مسلمان کے لیے، اس کا انکار کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور نہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ اس سال ہم پورا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور جن کے روزے قضا ہو چکے ہیں یا جنہوں نے رکھ کر کے توڑ دیے ہیں تو اس کے مسائل پوچھ لیں، اور پوچھ کر کے اپنی زندگی کے اندر ان روزوں کی قضا کی فکر کریں۔ اگر آپ نے توڑا ہے رکھ کر کے تو اس کا کفارہ لازم ہوگا، اور کفارے کے اندر ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا، اور ایک قضا کا روزہ رکھنا، 61 روزہ رکھنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا بہت ڈرتے ڈرتے، تو بہت سے روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں اور بہت سے روزوں کو انہوں نے توڑا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کل ہم لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، اتنا وقت ہی نہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا پر اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی نماز کا فدیہ دینا دور کی بات، کوئی پوچھے گا نہیں کہ میرے ابا نے کتنی نمازیں چھوڑی۔ یہ جتنا آپ کا بنا بنایا ہے سب چھوڑ کر کے چلے گئے، اور پھر ہفتہ، 10 دن، 1 مہینہ، 1 سال، اس کے بعد ختم۔ کوئی اصال ثواب تک کرنے والا نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے آخرت کی فکر کریں۔ نمازیں چھوٹی ہیں، مسئلہ پوچھیے، جائیے مفتی صاحب کے پاس، وقت لے کر کے جائیے۔ یہ چلتے پھرتے جو آج کل رواج ہو گیا ہے، سامان سبزی لینے جا رہے ہیں، مفتی صاحب خیریت؟ ہاں، وہ دماغ میں آ گیا، وہ سوچ رہے تھے کبھی ملیں گے، آج آپ کو دیکھے تو بس آ گئے۔ اب بتائیے، 1 مسئلہ، 2 مسئلہ، 3 مسئلہ، 4 مسئلہ، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، ارے مفتی صاحب السلام علیکم، خیریت نہیں؟ ہاں تو مسئلہ یاد آ گیا نا۔ اللہ کے بندے، ہم منع کریں تو کب؟ وقت لو، آ کر کے مسئلہ پوچھو کہ دین کی ناقدری، مسائل کی ناقدری، آدھے گھنٹے کا وقت چلا یا آپ دین کی ناقدری کریں۔ حضرت مولانا ابو البشر صاحب، آپ کے شہر کے بہت مشہور عالم، حضرت نے خود بتایا 400 مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد سے نماز پڑھا کر کے باہر نکلے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہے تھے، ایک صاحب ملے، حضرت یہ مسئلہ بتایا۔ حضرت نے کہا مسجد کے اندر بتا دیتے ہیں، کہا نہیں یہی بتا دیں، یہاں نہیں ہوتا، مسجد میں آؤ، کہہ رہے ہیں یہ صورت ہے۔ ابھی آپ کی بڑی مسجد کے پاس قوالی ہوئی، آپ کو معلوم ہے قوالی کرنا حرام، قوالی کروانا حرام، قوالی سننا حرام، قوالی سنانا حرام، سارا حرام کام ہو رہا ہے آپ کی بڑی مسجد کے پاس۔ اور اس پر ترہ، ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے، جو اس میں پڑھنے والا آیا تھا اس نے شرکیہ شعر پڑھا، ایک نہیں بہت سے اشعار اس نے شرکیہ پڑھا، اور بیٹھ کر کے لوگ داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور اوپر سے نوٹوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ سن لیں، جس نے بھی شرکیہ شعر پڑھا اس کا ایمان ختم، جس نے اس پر داد دی ہے اس کا ایمان خارج، اسلام سے نکل چکا ہے۔ نکاح کی بھی تجدید لازم ہے، اسلام کی بھی تجدید لازم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ معمولی سمجھ رہے ہیں اسے؟ آپ کی بڑی مسجد کے پاس یہ کام ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 10 لوگ فون کر چکے ہیں اور بتا رہے کہ آپ کی تفسیر ہوتی ہے اور آپ کی مسجد کے باہر یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، جو یہاں کے بااثر افراد ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟ ایسے لوگوں کو منع کیجیے، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ قوالی کرنا حرام ہے، وہاں پر سائرن بجا بجا کر کے شعر پڑھا جا رہا ہے، میوزک حرام ہے اسلام کے اندر، کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے لوگوں نے۔ عجیب صورتحال ہے، لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے، باقاعدہ داد دی جا رہی ہے۔ ادھر شرکیہ شعر پڑھ رہا ہے، شاعر شرکیہ شعر پڑھ رہا ہے اور سامنے سے لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج۔ اور سامنے والا کہے ہاں بہت اچھا کہا، بہت اچھا، وہ بھی گیا، دونوں گئے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ صورت ہے۔
اس لیے علماء سے رابطہ ضروری ہے۔ ایمان کی بھی تجدید اور نکاح کی بھی تجدید۔ اب وہ لوگ جو اس میں شریک رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اللہ بچائے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، جب اپنی لڑکیوں کا رشتہ تلاش کرو تو آج کے دور میں کہہ رہا ہوں کہ عقائد کی تحقیق کرو، ان کے عقائد کو جانچو، چونکہ ایک نیا فرقہ روزانہ نکل رہا ہے اور ایسے فرقے ہیں جو ایمان کو خارج کرنے والے ہیں۔ اس لیے عقائد کی تحقیق کیے بغیر کوئی نکاح نہیں کرو۔ وقت لو، وقت لینے کے بعد عقائد کی تحقیق کرو، لڑکے سے ملاقات کرو، ان سے سوالات ہم سے لو، سوالات پوچھو، اگر ان کا صحیح جواب دیتا ہے تو ٹھیک، آنا کانی کرتا ہے تو ٹاٹا بائے بائے، ختم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیشین گوئی، قیامت کے عن قریب یصبح مسلمہ و یمسی کافرا، صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ویمسی مسلمہ و یصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، آپ کی بڑی مسجد کے پاس یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس سے میری درخواست ہے، یہاں کے جو با اثر افراد ہیں، آپ حضرات ان لوگوں سے ملے جو کمیٹی کے افراد یہ شرکیہ کام کروا رہے ہیں۔ اس بڑی مسجد کو سلطان ابراہیم شاہ شرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے زیادہ محنتوں سے اور قربانیوں سے تعمیر کرایا ہے، جہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کا مرکز ہے، جونپور کا مرکز ہے الحمدللہ، اور اس مسجد کے پاس یہ کام ہو رہا ہے، شرکیہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور ایسے افراد جو کمیٹی کے جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، ان سب کو توبہ کروانا چاہیے اور ایمان کی تجدید اور اس کے بعد نکاح کی تجدید کرانا چاہیے، کیونکہ صرف اپنا ایمان خطرے میں نہیں ڈالنا، جتنے بھی لوگ اس کو سنیں اور انہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے اور اس میں ہاں میں ہاں ملائی ہے، سب کا ایمان چلا گیا۔ ہمارے پاس ویڈیو جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں، پترکار ایک جونپور کے انہوں نے بھیجا کہ دیکھیے یہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی طلعت محمود بھائی سے اندر پوچھا کہاں کام ہوا، تو کہہ رہے یہی سامنے ہی۔ اچھا، بڑی مسجد کے سامنے کام، اور کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ محلے کا کیا نام ہے؟ عمر خان۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی میوزک سنا، نہ کبھی گانا بجانا سنا، اور ہمیشہ اس کے حرام ہونے کی ترویج اور اشاعت کرتے رہے۔ ان کے نام پر یہ حرام کام ہو رہا ہے، دیکھیں، ان اللہ والوں کے نام پر حرام کام ہو رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت، شیطان سوار ہو چکا ہے، خود بھی اپنا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور سارے لوگوں کا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اماموں کو دینے کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، کتنے ایسے امام ہیں جو آ کر کے روتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ جو شرکیہ شعر پڑھ رہا ہے اس پر کیسے نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کو 3000 5000 نہیں دیتا، اور جو شرکیہ شعر پڑھ رہا ہے اس کو دینے کے لیے ہزاروں ہزار ہیں ہمارے پاس۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، پورے جونپور کے لیے کالا دھبا ہے جو کام آپ کی بڑی مسجد کے پاس۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیے، جس نے یہ پروگرام کروایا اس نے پورے جونپور کی ناک کٹوائی اور ایمان خطرے میں ڈالا۔ جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں سب کا ایمان اس کی تجدید کروائیں اور سب کا نکاح کی تجدید کروائیں، اس لیے کہ اس نے بہت سے اشعار حضرت علی کی شان میں جو پڑھائے ان کو مشکل کشا بنایا ہے، ان کو اللہ کی صفات کو حضرت علی کے لیے ثابت کیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے لچے لکڑکے کو پکڑ کر کے لائے تھے، ایسے لوگوں کو لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کی رات میں حلال کر دیا، اب بھی ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو نیت کر لیں انشاءاللہ اس سال ہم روزہ رکھیں گے، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں جو بھی روزہ نہیں رکھتا ہے اس تک یہ بات پہنچائیں کہ اس سال روزہ رکھنا بالکل لازم کر لیں، اور پیچھے کے جتنے روزے چھوٹے ہیں یا جتنی نمازیں چھوٹی ہیں جلد از جلد عالم صاحب سے مل کر، مفتی صاحب سے مل کر مسئلہ پوچھ کر کے زندگی کے اندر فکر کر لیں۔ کوئی موت کا بھروسہ نہیں،
میرے پاس رسول آباد سے فون آیا، مفتی صاحب نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں انتظار کر رہا تھا کہ فون آئے. دور کے فون آیا کہ جو دلہا آ رہا تھا نکاح کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلا گیا. یہ صورتحال ہے. ابھی مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، دارالعلوم ندوۃ العلماء آپ کے ہندوستان کا بہت مشہور و معروف ادارہ ہے، وہاں کے ناظر عام حضرت گاڑی سے جا رہے تھے مدرسے، راستے میں ٹھنڈک تھی تو گاڑی روکا اور مفلر لپیٹنے کے لیے رکے اور پیچھے سے ایک کار والا آیا اور مارا اور حضرت گرے، فوراً جوان گیا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے آج اپنے ایمان کی فکر کریں، کل پر مت ڈالیں. فارسی کا ایک جملہ ہے، کارے امروز را فردا مکن، آج کے کام کو کل پر مت ڈال. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج اپنے ایمان کی فکر کیجیے. آج اگر کسی سے قرضہ لے رکھا ہے تو یا تو معاف کرائیے یا ادا کیجیے. یہ آج آپ کی ذمہ داری. پتہ نہیں کہ کل کون آنکھ کھولے گا اور کون چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک چیز تو یہ حلال ہے. پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس میں مردوں کی اور عورتوں کی ذمہ داری بیان کی گئی کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. لہذا جس طریقے سے لباس عیوب کو چھپا لیتا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا وہ لباس ہے تو بیوی کے عیوب کو چھپا لے، اس کے لیے لباس ہے. بیوی شوہر کا لباس ہے. ہن لباس لکم، بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر میں عیب دیکھے اس کے لیے لباس بن جائے، اسے چھپا لے. کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آج گھر گھر کی لڑائی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی باتیں دوسرے کے ہم اپنے گھر کو عیوب کو جا کر دوسرے کے یہاں بیان کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الآخرہ. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے، کل اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے. اس لیے عیب کو چھپانا سیکھیں. اصلاح کی فکر ہے تو تنہائی میں ملے اور اس کی اصلاح، سر عام اسے رسوا اور ذلیل نہ کریں اور اصلاح کی فکر کریں اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. حتیٰ کہ میں ایک جملہ میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے اور پھر کہہ دیتا ہوں، اور کل سبزی منڈی میں بھی کہا تھا، اور جب اسے پڑھتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. آپ حضرات بھی پڑھیں تو فائدہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، میں فی الحال اپنے آپ کو، بہت غور سے سنیے، میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مومنین سے، میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مومنین سے، تمام ایمان والوں سے، اور فی المعال، فی المعال کا مطلب آخرت میں انجام کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے، کفر پر ہوتا ہے. فی المعال تمام کافروں سے بدتر سمجھتا. جانتے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ اپنے دور کا مجدد، 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. ہر 100 سال پر اللہ اس امت کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس کی تجدید ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجددین امت میں سے یہ حضرت کا جملہ ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے کبھی اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھیے. تھوڑا سا کام کر لیا اپنے آپ کو افضل سمجھ لیا. یہ تکبر جب دل کے اندر آتا ہے تو جس نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہمیشہ کے لیے، بہت خطرناک چیز ہے تکبر. عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تو یہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. فوراً توبہ کیجیے، فوراً استغفار کیجیے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیجیے، اس سے اپنا علاج کروائیے. جیسے جسمانی علاج ہوتا ہے ایسے روحانی علاج ہوتا ہے. آج ہم لوگ جسمانی علاج کی فکر بہت کرتے ہیں، روح کی کوئی فکر نہیں ہے. تکبر کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، غیبت کا مرض ہے، چغلی کا مرض ہے، سب مرض لے کر کے بیٹھے ہو لیکن اصلاح کی فکر نہیں. اللہ کے بندو، جیسے اپنے جسم کی فکر کرتے ہو ایسے اپنی روح کی فکر کرو. جیسے جسمانی امراض جسم کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسے روحانی امراض روح کو ہلاک کر دیتا ہے. جو ہمیں نمازوں کی حلاوت نہیں ملتی اسی وجہ سے نہیں ملتی. روح بیمار، دل کالا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک ایک گناہ سے ایک ایک نقطہ لگتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر حق بات سرایت نہیں کرتے.
کو نہیں اچھی لگتی دین کی باتیں کہ اس لیے کہ دل کالا ہو چکا ہے. اللہ کے واسطے دین کی اور اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اسے سیکھیں. اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نماز کے لیے جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن سیکھے، یہ اس کے اوپر فرض ہے. اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ اور 4 سورتیں نہیں صحیح ہیں جس سے آپ کی نماز صحیح ہو سکے تو پھر یاد رکھیں کل قیامت میں آپ کو حساب دینا ہوگا. حافظ ہونا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، عالم ہونا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان پر اتنا قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا جس سے اس کی نماز درست ہو سکے یہ اس پر فرض عین ہے. اللہ کے حساب دینا ہوگا. 2 بجے رات میں ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب کو ایک سوال ہے. میں نے کہا بھائی گھڑی تو دیکھ لیجیے کتنا بج رہا ہے. کہنے لگے یار نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے ایک میل آیا ہے بچوا، اب میل آ گیا عربی زبان میں، تھوڑا ٹرانسلیٹ کر. میں نے کہا صبح ہو جاتی ہے، فجر بعد آ جائیے. نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا فجر بعد آ جائے گا، بہت ارجنٹ ہے تو آ جائیے. تو کہیں ٹھیک ہے، تو فجر کے بعد آئے. میں نے کہا ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ آپ کا بچہ لکھ کے بھیجا ہے. اب جاننے لگے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ ایک سوال کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں اس صورتوں کا ترجمہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا ایک مرتبہ آ کر کے پوچھا، ایک مرتبہ نہیں. اللہ کا حساب نہیں دینا. اللہ نے کیا میرے نام پیغام بھیجا ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال مر کر کے چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. افسوس سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، واجب ہے پڑھنا. 4 سورتیں وہی رٹی رٹائی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ. اللہ کے بندے روزانہ ہر سال کپڑا چینج کرتے ہیں، ہر سال سوٹر چینج ہوتا ہے، جوتا چینج ہو رہا ہے، صورتیں چینج نہیں کر سکتے. ارے ایک لائن تو سیکھو، القارعۃ ما القارعۃ، اتنا سیکھ لو. آج کل نماز پڑھنے اور امام صاحب سے ملو، وما ادراک ما القارعۃ، اتنا سیکھ لو. تیسرے دن آؤ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ایک آیت روزانہ سیکھو، ایک آیت روزانہ سیکھو. الحمدللہ ایک ہفتے میں ایک سورت یاد ہو جائے گی. تو نیت کرو انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ہم 10 سورتیں کم سے کم یاد کریں گے، علم تری کیف سے لے کر کم سے کم سورہ ناس وتھ ٹرانسلیشن اس کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ. اور آپ کہیں کہاں یاد کریں گے؟ کوئی نہ ملے سکھانے والا ہمارے پاس آ جائیے. ہمارا مدرسہ رمضان میں بھی بند نہیں رہتا، عید والے دن بند رہتا کیونکہ اللہ نے اس دن خوشی منانے کا حکم. بقرعید والے دن بند رہتا ہے. پورے رمضان الحمدللہ پڑھائی ہوتی ہے. کوئی نہ ملے آپ آ جائیے. شرم نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی شرم نہیں. ہم کو کوئی چیز نہیں آتی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن نیت کیجیے انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو پالش کریں گے. ہم کچھ سیکھیں گے روزانہ، ایک آیت سیکھیں گے، ایک حدیث سیکھیں گے، ایک مسئلہ سیکھیں گے، ایک سنت سیکھیں گے، اور سیکھ کر اپنی زندگی میں داخل کریں گے. ورنہ تو بہت بڑا عالم شیطان بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، علم چندہ کی بیشتر خانی، چوں عمل در تو نیست نادانی. علم کتنا بھی تم حاصل کر لو، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو سب بیکار. تو سب سے بڑا جاہل آدمی ہے، نہ محقق بود نہ دانش مند، 4 پائے برو کتابیں چند. نہ تو محقق ہوگا نہ عقل مند ہوگا، بلکہ تیری مثال اس گدھے کی طرح ہے، چوپائے کی طرح ہے جس کے اوپر خوب کتابوں کا گٹھر رکھ دیا گیا ہو. ایسے تمہارے اوپر لا دیا، عمل نہیں. تو ہمیں عمل کرنا ہے، چیک کرنا ہے اپنے آپ کو روزانہ. کل ایک سنت نہیں آتی تھی، آج سیکھا ہے، عمل کیا. ہاں ماشاء اللہ.
نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا سو کر اٹھنے کی سنتیں بتایا ہے؟ 4 سنتیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں رخساروں سے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملا کرتے تھے ایسے تاکہ نیند کا خمار ہو. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 2 سنت ہو گئی. تیسری سنت 1 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 3 سنت ہو گئی. چوتھی سنت سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. 4 سنت. اتنا سیکھ لیا، اس پر عمل کیجیے. دوسرے دن آگے پوچھیے، کوئی پوچھتے ہی نہیں. ابھی تو پورے دن کی سنتیں بچی ہوئی. کھانا کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے چلتے تھے. نبی سے عشق ہے نا تو سیکھے نبی کیسے چلتے تھے. تیل کیسے رکھتے تھے نبی، کوئی بتائے تیل کا سنت طریقہ رکھنے. پوچھیں اللہ کے بندے، پوچھیے. قرآن میں اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اللہ والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. کیوں نہیں پوچھتے؟ ابھی بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، کتنا چکر لگائیں گے؟ آدھار کے لیے کتنا چکر لگائیں آپ صاحب بتائیے. کریں پورے دن 8 دن ہم کھڑے رہیں چکر لگائیں. کتنا پریشان دنیا کے لیے ہم لوگ ہوتے ہیں. دین کی کم سے کم 1% تو فکر کر لیجیے. 1% سنت کو سیکھیے، 1 سنت، اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ اپنے بیانات میں کہتے تھے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں کو سیکھ لو. تو کہوں گے ارے ساری سنتوں کو کیسے سیکھو؟ تم سے اتنا کہتا ہوں کہ جو عمل صبح سے شام تک کرتے ہو سنتوں کے بتا دو. بھائی اتنا آسان ہے نہیں آتا؟ اتنا تو کر لو بھائی. صبح سے شام تک جو عمل کرتے ہو وہی کرتے آ رہے ہو نا 20 سال 30 سال سے. ایک عمل کو پوچھو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے. تیل رکھتے ہیں، تیل کا سنت طریقہ کیا ہے. کپڑا پہنتے ہیں، کپڑے کا سنت طریقہ کیا ہے. ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی کا سنت طریقہ کیا ہے. پائجامہ پہنتے ہیں، پائجامہ پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے. موزہ پہنتے ہیں، موزہ پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے. چپل پہنتے ہیں، چپل پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے. ہمارے نبی کیا پڑھا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں آ جائے گی تو زندگی نورانی بن جائے گی. اور جب زندگی نورانی بن جائے گی تو ہر عمل میں نور آ جائے گا. جب ہر عمل میں نور آ جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا. یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. نماز کی بھی حلاوت ملے گی، قرآن کی بھی چاشنی ملے گی انشاءاللہ. پھر ہم کو دین کا کوئی بھی کام بھار محسوس نہیں ہوگا، بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ بہت آسان محسوس ہوگا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ہاں وقت پورا ہو چکا ہے اور ایک بہت ضروری بات آپ کو بتانی ہے. آج 18 رجب اردو کی کون سی تاریخ ہے؟ 18. ہاں اور مغرب کے بعد 19 ہو چکی ہے. یہ فرض کفایہ ہے بھائی، اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا اور اسے یاد کرنا. ابھی نہ بتاتا تو میں آپ سے پوچھتا پھر دیکھیں کون بتاتا ہے. آج کی بھی تاریخ انگریزی تاریخ سب کو معلوم ہے، یہاں دیکھ کر کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. ادھر نہ دیکھیے آپ، وہ لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. یہ آپ کی ذمہ داری. آپ اپنے گھر میں کیلنڈر